الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم و مکرم، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. 16 رمضان المبارک 1444 ہجری بمطابق 7 اپریل 2023 نصف رمضان المبارک گزر گیا اور نصف سے کم باقی رہ گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بقیہ رمضان المبارک عبادت کے ساتھ نصیب فرمائے. بقیہ رمضان المبارک روزے کے اہتمام کے ساتھ نصیب فرمائے. آج جمعۃ المبارک کے موقع پر 5 عنوان زیر غور ہیں کہ ان 5 عنوانات پہ بات کی جائے. کوشش ہوگی کہ اس مختصر وقت کے اندر ان 5 عنوانات پہ گفتگو ہو. نمبر 1، اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کے احکام. نمبر 2، زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ کے مصارف. نمبر 3، غزوہ بدر جو کہ 17 رمضان المبارک کو ہوا کل کے دن 2 ہجری کے اندر، اس کو بیان کرنا مقصود. نمبر 4، سیدہ
حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی 17 رمضان المبارک کو ہے، ان کا تعارف کرانا مقصود۔ اور نمبر 5 بیت المقدس مسجد اقصی کے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی اور ان کی مظلومیت کو بیان کرنا اور ان کے لیے دعا گو ہونا، یہ 5واں مضمون ہے۔ تو انشاءاللہ شروع سے کرتے ہیں، جہاں تک پہنچ گئے بات وہاں ختم ہو جائے گی۔ کوشش کریں گے کہ ان 5 عنوانات میں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے بیان ہو جائے۔ اب سب سے پہلے جو ہے اعتکاف کے متعلق گفتگو ہے کہ آیا اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کہتے کسے ہیں، اور اعتکاف کس لیے ہوتا ہے۔ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور کم و بیش 10 سال کا عرصہ پیارے آقا مدینہ میں تشریف فرما ہوئے، اس کے بعد آقا کا وصال ہے۔ ان 10 سال کے عرصہ میں ہر رمضان کے اندر جب رمضان آئے تو ہر رمضان کے اندر پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا عمل کرتے تھے۔ ہاں کسی وجہ سے اعتکاف نہیں بیٹھتے تو پھر شوال میں دوسرے مہینے میں اس اعتکاف کی قضا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اور اعتکاف 3 قسم کا ہے، ایک اعتکاف واجب نظر، دوسرا اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ جو رمضان کا ہے، تیسرا اعتکاف جو ہے وہ نفلی اعتکاف ہے، جیسے کہ آپ مسجد میں تشریف لائے اور جوتی اتاری اور نیت کر لی کہ یا اللہ میں کیا کر رہا ہوں، اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں۔ اب یہ نفلی اعتکاف ہے، جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، وہ آپ کا وہ وقت جو ہے نیکیوں میں شمار ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ آپ اس دوران سو بھی جائیں گے تو آپ کا وہ سونا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعتکاف کی پہلی قسم جو ہے وہ اعتکاف واجب ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے نے نیت کر لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں، نیت مانتا ہوں، میں 10 دن یا 3 دن یا 2 دن اعتکاف بیٹھوں گا، تو اب اس کا فلاں کام ہو گیا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اس نیت کو، اپنی اس نظر کو، واجب کو کیا کرے، پورا کرے، ضروری ہے اس کے لیے۔ اب اعتکاف واجب جو ہے، جس نے نیت کی کہ میں 3 دن بیٹھوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے، تو اس واجب اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ اس بندے کو روزہ رکھنا، روزہ رکھنا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ بغیر روزے کے اعتکاف بولے بھائی نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اعتکاف کیا ہے، اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی سنت مؤکدہ اعتکاف جو ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں 20 تاریخ کی شام عصر کے بعد سے لے کر جب تک چاند نظر نہیں آتا، انہی 9-10 دنوں کے اندر اعتکاف بیٹھنا ہوتا ہے، اس اعتکاف کو اعتکاف سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو سنت مؤکدہ اعتکاف ہے، اس اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، روزہ اس نے نہیں رکھا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ اب وہ بندہ پھر کیا کرے بھائی، آگے وہ اعتکاف بیٹھے تو وہ اعتکاف نفل ہوگا، پھر اس اعتکاف کی قضا کرے گا، بقیہ 2 دن ہے۔ سمجھ گئے بات؟ تو اسی طرح یہ دوسرا نمبر پہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے جو رمضان میں بیٹھتے ہیں، اس اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے روزے کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف نفل ہے۔ مثلا آپ مسجد میں آئے تو آپ نے نیت کر لی میں اعتکاف کر رہا ہوں، نماز کے لیے آئے نیت کر لی میں اعتکاف کر رہا ہوں، تو یہ آپ کا اعتکاف بیٹھنا یہ کیا ہے بھائی، نفل ہے۔ اس کے لیے روزہ شرط، روزہ ضروری بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے روزہ رکھ بھی لیا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ روٹین ورک ہے، بندہ نماز کے لیے آتا ہے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ جب مسجد میں تشریف لاؤ تو وہیں سے نیت کر لو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اعتکاف کر رہا ہوں۔ اب اس مسجد میں آتے ہوئے آپ اگر کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں
دنیاوی بات کر دیتے ہیں یا کوئی ایسا عمل کر دیتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس اعتکاف کے عمل سے وہ کفارہ ہو جائے گا. ویسے کرنی نہیں چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے نا ادھر جو ہے نا گپے لگاتے رہیں، اور جو ہے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جب مسجد میں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے تو اس میں لوگ شور شرابہ جو ہے نا، ایسی مساجد میں نے دیکھی، اللہ معاف فرمائے، انہوں نے ٹی ویاں رکھی ہوئی ہیں اور ٹی ویاں رکھی اور چینل چل رہے ہیں. اے جی فلانا چینل ہے، اسلامی چینل ہے. بھائی جڑا چینل ہے لیکن ٹی وی حرام ہے بھائی. اور خاص طور پہ یہ موبائل، بڑا ٹچ موبائل میں مسجد میں چلانا حرام ہے. آپ اس میں کوئی بھی ایسی چیز دیکھ رہے ہو جس میں تصاویر ہے، مسجد میں استعمال کرنا حرام ہے معذرت کے ساتھ، چاہے کوئی بھی ہو. کسی کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کے نہیں مولوی صاحب پہ چلے دیں. بھائی مولوی کوئی آسمان سے اترا ہے؟ وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے بھائی، خطا ہر ایک سے ہوتی ہے. تو یہ انسان یہ سوچے کہ ایسی چیزیں جو شریعت میں ٹھیک نہیں ہے تو اس کی تصاویر مسجد میں نکالنا یا دکھانا یا چلانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. اور خاص طور پہ پہلے دور میں ریڈیو کرتے، ریڈیو، تو وہ ریڈیو جو ہے نا وہ بھی مسجد میں چلانا بھی اعتکاف کی حالت میں بھی کیا ہے؟ حرام ہے. تو مجھے ایک ہمارے جماعتی ساتھی ہیں، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، بڑے نیک ساتھی ہیں. وہ مجھے بتاتے تھے کہ میں جب جوان تھا تو مجھے ریڈیو کا شوق ہوا تو میں ملتان گیا. اس دور میں پتہ نہیں 2000 پتہ نہیں کتنا 3000 پوری قیمت ذہن میں نہیں ہے کہ اتنا مہنگا اس یعنی پرانے دور میں کہ جب 100 روپے کی بہت قیمت ہوتی تھی، جذبہ تھا، جنون تھا، ملتان سے میں ریڈیو لایا تھا. تو مقصد ہے کہ یہ ریڈیو بھی، یہ موبائل بھی، اس طرح کے آلات مسجد میں استعمال کرنا اعتکاف پہلے کے لیے منع ہے، حرام. تو اس طرح ان چیزوں سے بھی کیا کرنا چاہیے بھی؟ بچنا چاہیے. اور دوسری بات یاد رکھیں، اعتکاف والا جب مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے، فرمایا یہ سنت اعتکاف جو کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک اور روایت کے اندر آیا ہے، فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف بیٹھنا 3 خندقیں جہنم سے حائل ہو جاتی. 3 خندق، ایک خندق کی مسافت فرمایا کہ دنیا مافیا سے بڑی ہے. ایک خندق اتنی بڑی ہے کہ وہ یعنی رکاوٹ ہو جائے گی. ایک دن کا اعتکاف پر 3 خندقیں اللہ جو حائل کر دیتے ہیں. تو ایک خندق اتنی بڑی ہے کہ دنیا مافیا سے بڑی ہے. تو اسی طرح بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھ رہا ہے تو اللہ کے گھر کے آداب بھی ہیں، ان آداب کی رعایت کرنی ہے اور اس کا احترام ضروری ہے، اس کا خیال کرنا ضروری ہے. اور خاص طور پہ جب بندہ اعتکاف کرتا ہے یا مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کے لیے سب سے افضل عمل پتہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا پڑھنا ہے. قرآن مجید، نوافل کا اہتمام، صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ، یہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ہاں، اور مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھتے تھے تو ایک خیمہ لگاتے تھے، ترکی خیمہ. تو وہ ایک جگہ نصب کر دیتے تھے، آپ اس خیمے میں تشریف فرما ہوتے. تو اس سے یہ بھی اخذ لیا جا سکتا ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا یکسوئی حاصل کرنے کے لیے پردہ بھی لگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وہ ایک طرف اپنا پردہ لگا لے، خیمہ ٹائپ بنا لے اور اس میں یکسوئی سے وہ عبادت کرتے رہے. باقی رہی بات کہ اجتماعی عمل، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 5 بیٹھے ہوئے ہیں، 7 بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اجتماعی عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں یہ تبلیغی ماحول ہے کہ جس میں ہم 2.5 گھنٹے کی تعلیم، فار ایگزامپل 2.5 گھنٹے کی تعلیم کرتے ہیں. تو یہ اس طرح اعتکاف والے کو پابند کرنا اس تعلیم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف والا اپنا وقت اللہ کو دے چکا ہے، وہ انفرادی ہے. اعتکاف والے کا سونا بھی عبادت ہے. حدیث سے ثابت ہے کہ اعتکاف والا سویا پڑا ہے اس کو بیدار نہ کرو، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا نیکی کا کام کرنا بھی عبادت ہے. اور جتنے لوگ باہر مارکیٹ میں پھر رہے ہیں، کوئی جنازہ پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کی عیادت کر رہا ہے، اعتکاف بیٹھنے والا مفت میں وہ سارا ثواب حاصل کر رہا ہے. بیٹھا تو اعتکاف ہے، مسجد سے گیا ہی نہیں ہے، جنازہ پڑھنے کا اس کو ثواب مل رہا ہے، مریض کی عیادت کرنے کا اس کا ثواب مل رہا ہے. جیسے ہمارے ہاں یعنی کوئی کام کرتا ہے گھر کے، وہ ثواب ملتا ہے، وہ والے ثواب بھی اس کو مل رہے ہیں. بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. تو اس میں انفرادی اعمال ہیں،
یعنی اعتکاف والے کہ جب دل چاہے سو جائے، جب دل چاہے عبادت کرے، جب دل چاہے جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو بس پکڑ کے بٹھا دے، بھائی 2.5 گھنٹے جو تو مضبوط ہو جائے، ادھر اب تعلیم ہوگی، یہاں سے کھسکیو نا۔ اب اتنی دیر میں کوئی میرے ذہن کا نیا بندہ بیٹھے گا تو یار میں یہ پھنس گیا، تو یہ اس طرح کسی کو مجبور کرنا یا اس طرح یہ شریعت کے تقاضوں میں سے نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی خوشی سے اس حلقے میں آپ دین کا حلقہ لگا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھ جائے، مجبور نہ کریں۔ اور ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے ایسے بھی ہو جاتا ہے، ہم اتنا تک بھی لوگ کہہ دیتے کہ یار دیکھو یہ انفرادی عمل کر رہا ہے اور یہ اجتماعی عمل، قرآن پڑھ رہا ہے، یہ کوئی کم عمل تھوڑی ہے، براہ راست اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، کوئی کم عمل تھوڑی ہے۔ تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو خصوصاً نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ اس اعتکاف کی حالت میں اپنے امام کے ساتھ ربط رکھیں، اپنے امام کے ساتھ جوائنٹ ہو، ملے اس سے اور مسائل پوچھیں، اعتکاف کی حالت کے مسائل پوچھیں، روزمرہ کی زندگی کے مسائل پوچھیں، علم حاصل کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بس سارا دن سوئے رہے اور سوتے سوتے جائیں۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ سونا بھی عبادت ہے، چلو گھر سونا تھا مسجد سو کے آگے، چلو لمبی عبادت ہو جائے۔ تو اس وقت کو اعتکاف کے وقت کو ضائع نہیں کرنا اور مسائل پوچھیں قرآن کی، یعنی جو صورتیں جو آپ کی ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک کرائیں، تجوید ٹھیک کرائیں، نماز ٹھیک کرائیں، یہ سارے احکامات جو ہے اس طرح کی ساری چیزیں پوچھیں امام سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دین سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن وہ نظریہ ٹھیک ہو، وہ طرز عمل ٹھیک ہو۔ مجبور کرنا کسی کو کہ ہاں بھائی امام کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ 4 بندوں کو پکڑ کے بٹھا دے، ہاں سی اجول اے سنو دے ول فلان سنو دے، اس طرح بھی نہیں ہے کہ جو وقت ہے جو چیزیں اس کے مطابق اگر کوئی بندہ آتا ہے اس کو سمجھا دے، مجبور نہیں کسی کو۔ خاص طور پہ اعتکاف والے کے لیے ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ آپ اس کو مجبور کر کے ڈنڈے کے زور پہ بٹھا دو اور بعد میں اس پہ فتوے لگا دو کہ یہ حرام کر رہا ہے اللہ تو بیٹھا ہو، تو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اعتکاف والے کے لیے یہ ہے کہ اعتکاف کے خیمے میں بیٹھا ہوا دین کی باتیں کرے، قرآن پڑھے، احادیث پڑھے اور نیکی کے کام، جھوٹ سے اجتناب کرے، بغض سے اجتناب کرے، کینہ، خاص طور پہ یہ جو غیبت کا عمل ہے، 2-4 بندے کٹھے بیٹھ گئے، ہاں بھائی سناؤ بھائی کیا حال ہے، بس جی کیا بتاؤں، بس میں تو پریشان ہو گیا ہوں، میں نے کہا مسجد میں یہ 10 دن گزار لوں، یہ فلانے نے ایسے کر دیا، فلانے نے ایسے، سارا ثواب غارت۔ خاص طور پہ اس غیبت کے گناہ سے بچے اور خاص طور پہ اللہ کے گھر میں غیبت نہ کرے، کیونکہ یہ فرشتوں کا ماحول ہے، یہ رحمت والا ماحول ہے، اللہ کے فرشتے، رحمت والے فرشتے آپ کے دائیں بائیں ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کی جو مغلظات نکالتے ہیں، منہ سے گندی باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کا مسجد میں ماحول بناتے ہیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور اعتکاف کو غارت کر دیتے ہیں، ثواب تو بالیمین ہو گیا۔ خاص طور پہ ایسا بندہ جو اپنے پیٹ پر قابو نہیں کر سکتا، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، ایسے بندے کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ یہ بندہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا ماحول ہے اور پاکیزہ ماحول ہے، وہ اس چیز سے بھاگتے ہیں، وہ گندگی سے اور دور رہتے ہیں، اور یہ جب انسان اپنی پیٹ سے ہوا خارج کرتا رہے گا تو وہ لامحالہ بدبو تو نکلے گی، تو ایسے بندے کو اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو صاف ستھرا بندہ ہو۔ ایک اور بات، اعتکاف بیٹھنے کے لیے بلوغت کی شرط نہیں ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے 12-13 سال کا ہے، بالغ نہیں ہوا، داڑھی نہیں آئی، لیکن صحیح سالم نماز ٹھیک پڑھتا ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، تو ایسا بچہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نہیں لگا سکتے کہ بھئی یہ چھوٹا بچہ ہے، اتنا بھی چھوٹا نہ ہو کہ اس کو اپنی بھی سمجھ نہ ہو کہ نماز کیسے پڑھے، لیکن ہمارے ہاں جو ماشاءاللہ بچے پڑھنے والے ہیں، اسکول بھی 10ویں میں پڑھ رہے ہیں یا 8ویں 9ویں میں پڑھ رہے ہیں، 7ویں میں پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ میچور بچے ہوتے ہیں، اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، نماز کے احکام کا پتہ، ہر چیز کا پتہ، نماز کی ادائیگی کا پتہ، ایسے بچے اگر مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو شرعاً اجازت ہے، بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرا ہمارا موضوع تھا زکوٰۃ کا، تو یہ مختصر تھا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب زکوٰۃ جو ہے یہ فرائض میں سے ہے، جیسے نماز فرض ہے، جہاد فرض ہے، حج اگر اللہ نے مال دے دیا تو حج بھی فرض ہے، روزہ اگر رمضان آ گیا تو روزہ بھی کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ بولے فرض ہے۔
زکات فرض اس پہ ہوگی جو بندہ صاحب نصاب ہو. ہر بندے کے لیے زکات فرض نہیں ہے بھائی. ہر بندہ جو محلے میں رہ رہا ہے, مرد ہو عورت ہو بالغ ہو, اس کے لیے زکات فرض نہیں ہے. ان میں وہ بندہ جو صاحب نصاب ہو. اب آیا کہ یہ صاحب نصاب کیا بلا ہے؟ صاحب نصاب اس بندے کو کہتے ہیں. ان میں مقدار ہے 4 چیزوں کی. ایک سونا, چاندی, نقدی اور سامان تجارت. پہلے نمبر پہ ہے سونا. اب دیکھا جائے گا اس مرد کے پاس, اس عورت کے پاس سونا کتنی کوانٹٹی میں ہے, کتنی مقدار میں ہے. اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس بندے میں کیا ہوگی زکات؟ بولے بھائی فرض. اگر سونا نہیں ہے, چاندی ہے. اب چاندی دیکھی جائے گی کہ چاندی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے. صرف بتا رہا ہوں, صرف سونا ہے تو 7.5 تولے, صرف چاندی ہے تو وہ کتنے ہو؟ بولتے نہیں ہو, 52.5 تولے. ہاں اگر سونا ہے وہ بھی تھوڑا ہے, چاندی ہے وہ بھی اس مقدار میں نہیں ہے, تھوڑی بہت نقدی ہے یا مال تجارت ہے, تو ان چاروں چیزوں کو مکس کر دیں گے. اب ان چیزوں کو, پیسوں کو بھی مکس کر دیا, مال تجارت ہے یعنی دکان کا سامان ہے وہ بھی مکس کریں گے. اب سب کا حساب لگائیں گے. مثال کے طور پہ چاندی ہے, 20 تولے چاندی ہے, اس کی قیمت لگائیں گے کہ 20 تولے, 1 تولا اس وقت 2400 کا ہے. چاندی اس وقت 2400 پہ پہنچ گئی ہے. آج کا غالباً ایک کل پرسوں کے 2 دن پہلے دیکھا تھا کہ یہی ریٹ تھا, 2390 روپے تھا. 2400 ہو گیا غالباً. تو یہ سلور کہتے ہیں اس کو, چاندی, تو وہ 2400 کا 1 تولا ہے. اور سونا جو ہے وہ 2 لاکھ سے بھی اوپر کراس کری کھڑا ہے, 2,10,20 ایسے ہے کوئی غالباً. اب سونا بھی اس کے پاس جو ہے وہ یعنی اس کا نصاب پورا نہیں ہو رہا, 7.5 تولے نہیں ہو رہا. تو پھر نیچے دیکھیں گے کہ چاندی ہے اس کے پاس, وہ تھوڑی سی چاندی بھی ہے, پیسے بھی ہیں. اب سارے اماؤنٹ کو اکٹھا کریں گے کہ آئے کے بعد اس کے پاس بالیاں ہیں سونے کی اور چاندی کی, تھوڑا بہت زیور ہے, پیسے ہیں, سامان تجارت ہے, سب کی تفصیل اکٹھی کریں گے اور ان کے اماؤنٹ بنائیں گے, رقم بنائیں گے. اگر وہ رقم آج کے دور کی 1,25,000 پہ بن جاتی ہے تو سمجھ لو یہ بندہ صاحب نصاب ہے, یہ بندہ زکات ہے. بات سمجھ گئے؟ سونا ہے, چاندی ہے, مال تجارت ہے, پیسے ہیں, یہ 4 چیزیں. ان کو اکٹھا کریں گے, تھوڑا تھوڑا ان کی حساب لگائیں گے کہ اس کے اتنے پیسے بننے, اس کے اتنے پیسے, سارے پیسے اکٹھے کر لیں گے تو وہ پیسے 1,25,000 سے تجاوز کرتے ہیں تو یہ بندہ زکات دے گا. یہ بندہ کیا ہے بھائی؟ زکات دے گا. تو اسی طرح اگر ان کی تفصیل دیکھی جائے, صرف سونا ہے اور کچھ نہیں ہے, نہ چاندی ہے, نہ پیسے, نہ مال تجارت ہے. اگر وہ سونا 7.5 تولے سے کم ہے, 6 تولے ہے, 5 ہے, تب بھی اس کی زکات نہیں ہوتی. صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, نہ مال ہے, نہ مال تجارت ہے, نہ چاندی ہے, تب تو یہ نصاب ہے. صرف چاندی ہے, سونا بھی نہیں ہے, پیسے بھی نہیں ہے, اور جو نیچے مال تجارت بھی نہیں ہے, صرف چاندی ہے. وہ 50 تولے بھی ہو جائے لیکن 52.5 نہیں ہے, تب بھی اس کو زکات فرض. ہاں مال تجارت ہے, پیسے ہیں, نقدی ہے, تھوڑا بہت سونا ہے, ان ساری چیزوں کو مکس کر کے, یا مال تجارت اور پیسے ہیں, ان کو مکس کر کے اگر اماؤنٹ 52.5 تولے چاندی کی بنتی ہے, اگر اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت لگائی جائے تو وہ 1,25,000 کے قریب بنتی ہے. تو 1,25,000 کی مالیت کا مال ہے, 1,25,000 اور اس کے پاس سامان ہے, یا ہمارے گھر کے اندر وہ ہماری مستورات جن کا سامان گھروں صندوقوں کے اندر جہیز کا سامان پڑا ہوا ہے, یا وہ ڈش ہو گئی, اینٹینا ہو گیا, ویسیار ہو گیا, ٹی وی ہو گئی, یہ ضرورت عرض سامان ہے, یہ ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں. یہ بڑی بڑی 2-2 لاکھ کی سکرین لگوا دی, 2-2 لاکھ کی جو ڈش اینٹینا کا یہ سارا سسٹم لگوا دیا, یہ ضرورت کا سامان نہیں ہے, شریعت میں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ زائد علی ضرورت گنتے ہوئے اس کو بھی حساب میں لگائیں گے کہ اس کی بھی زکات دینی پڑے گی. سمجھ رہے بات؟ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں زائد علی ضرورت میں آ جائیں گی. اور خاص طور پہ آج کے دور کا یہ جو موبائل ہے سکرین والا, یہ بھی زائد علی ضرورت ہے. اس کی بھی شریعت میں اس طرح کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو انسان اپنی ضرورت یہ نہ ہو تو انسان مر جائے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
تو آج حیران ہوں گے ہمارے بچے یہ ایپل کے موبائل ہیں، اس طرح آئی فون کوئی نام ہے، تو وہ 3-3 4-4 لاکھ کے موبائل ہیں، تو ان بچوں پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ جو نوجوان بالغ بچے اتنے پیسوں کے موبائل لے کے پھر رہے ہیں، جو غیر ضروری کام کر رہے ہیں، ایسی مال پر بھی ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو کتنے ہمارے مارکیٹ کے اندر بچے نوجوان ایسے ہیں جو اس چیز کو زکوٰۃ نہیں دے۔ تو ہماری کتنی مستورات ایسے ہیں جن کے پاس سونا بھی ہے، مال بھی ہے، اور وہ بھی زکوٰۃ نہیں دے رہی۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، یہ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے کہ ہم غریبوں کا حق کھا رہے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینا غریب، غربا، مساکین کا حق۔ مثال کے طور پہ ایک موٹی مثال دو، ایک فقیر باہر بیٹھا ہو اور اس کی جھولی میں پیسے ہو، آپ میں سے کوئی بڑا یعنی پوزیشن والا بندہ اس کی جھولی میں سے یوں ایک مٹھی بھر لے، لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ معاشرے میں چھوڑیں گے اس کو، کہ دیکھو یار کتنا گرا ہوا ہے، اس کی غریب کی جھولی میں سے پیسے نکال لیے، یہ تو بھوکا مر رہا ہے، اتنی اللہ نے مال دے رکھا ہے، اتنی کوٹیاں، اتنے بنگلے، اب اس غریب کا حق کھا رہا ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ نہ دینا اسی طرح غریب کا حق کھانا ہے۔ یہ ظاہری بے عزتی ہے کہ اس نے اس کی جھولی میں سے نکال لیا، اور زکوٰۃ نہ دینا اسی طرح اس کے مترادف ہے کہ اس کا حق نہیں دے رہا۔ جو غریب غربا کو زکوٰۃ کے ذریعے اس کا حق پہنچانا تھا، اس کو دینا تھا، زکوٰۃ نہ دینا یہ اس کا حق کھانا ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کے مصارف ہیں کہ جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، آپ کے خاندان میں ہے، سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کا بھائی، آپ کی بہن، اسی طرح بھتیجی، بھانجی، پھپھی، خالہ، چچا، پھپھا، تایا، ماموں، یہ سارے رشتے جو ہیں، ان رشتہ داروں کو اگر وہ غریب ہیں، بالکل نادار ہیں، ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ مالدار ہو، مٹی والے ہو، ان بندوں کو، اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دو، ڈبل اجر ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا، دوسرا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، ڈبل انعام ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اس کے بعد ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب، پھر آگے جو ہے اور بھی مصارف ہیں، 7-8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے، کہ یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، غریبوں کو دو، اور اسی طرح اگر کوئی قید کے اندر ہے اس کو چھڑانے کے لیے اس کو زکوٰۃ دو، اگر کوئی اسلام لانا چاہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مؤلفۃ القلوب، مؤلفۃ قلوب، یعنی اس کو جو ہے اسلام میں قائل کرنے کے لیے اس کو یہ زکوٰۃ دو تاکہ وہ اسلام کی محبت داخل ہو جائے، اسلام لے آئے۔ مؤلفۃ القلوب، ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مدارس کو دیں، اور جو ہے کوئی بندہ مدارس کے اندر، یعنی زکوٰۃ جو ہوتی ہے غریب طلباء کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، تبلیغ میں جا رہا ہے، اگر وہ نادار ہے، غریب ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سال میں جا رہا ہے، 4 مہینے میں جا رہا ہے، بالکل غریب ہے، نادار ہے، آپ اپنی زکوٰۃ اس کو بھی دے سکتے ہیں، مسافر کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ساری مصارف ہے، لیکن اس میں سب سے پہلا اور سب سے جو پہلا حق ہے وہ قریبی رشتہ دار، ذوی القربى، اللہ نے یہی سے اسٹارٹ کیا، ذوی القربى، قریبی رشتہ دار۔ ہم قریبیوں کو چھوڑ کر باہر جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر ہم جو ہے نا خیراتیں کریں گے، دیگے چڑھائیں گے، پتہ نہیں کیا سے کیا کریں گے، ہمارے اپنے رشتہ دار جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں تک ہم ایک نوالہ نہیں پہنچا سکے۔ جن کا حق ہے ان کو حق دینا یہ ضروری اولین ترجیح ہے۔ شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، زکوٰۃ کے ذریعے ان کے، اگر وہ غریب ہیں ان کو دو۔ تو اسی طرح یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر جو زکوٰۃ لینے والے ہیں تو ان میں قریب قربا رشتہ دار ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ کیسے پوری کرنی چاہیے کہ ہم پوچھیں، اپنے امام صاحب سے پوچھیں، مولانا صاحب سے پوچھیں، اپنے محلے میں اگر کوئی عالم ہے ان کے ساتھ بیٹھیں، ڈسکس کریں کہ میری اتنی پراپرٹی ہے، آیا کہ مجھے بتائیں کیا میری دکان پہ بھی زکوٰۃ ہے یا میرے مکان پہ، یعنی یہ مسائل پوچھنے چاہیے۔ کچھ مکان ایسے ہیں جو ہم پراپرٹی ڈیلر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، خرید و فروخت کی نیت سے خریدتے ہیں، ایسے مکان، ایسی دکان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ آپ کا 2 کروڑ کا مکان ہے، آپ رہائش کر رہے ہو، زکوٰۃ نہیں۔ اس 2 کروڑ کے مکان میں ایک چھوٹی سی آدھے مرلے میں دکان ہے، اس دکان میں 2 لاکھ کا مال رکھا ہوا، اس 2 لاکھ کے مال کی زکوٰۃ۔ شریعت تو بھائی اتنی آسان ہے، 2 کروڑ کے مال جس کی چھاؤں میں بیٹھے ہو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن
وہ جس کے اندر آپ نے چھوٹی سی دکان بنا رکھی ہے, 2-3 لاکھ کا مال رکھا ہوا ہے, تجارت کر رہے ہو, سال گزر جائے, اس مال کی اماؤنٹ کو دیکھیں گے, رقم کو پورا کریں گے کہ آیا کہ میں صاحب نصاب بنتا ہوں, 1,25,000 میرا یہ مال ہے یا نہیں ہے, تب آپ کو اس چھوٹی دکان میں سے بھی زکات دینی پڑے گی. شریعت تو اتنی آسان ہے. تو آپ نے کوئی مکان خریدا ہوا جو آپ یہ جو پراپرٹی ڈیلر کے طور پہ بیچتے ہیں, تو ان مکانات میں بھی زکات ہے, دکانوں میں بھی زکات ہے, مال تجارت ہے, امپورٹ ایکسپورٹ, باہر سے چیزیں منگوائی یہ بھیجی جا رہی ہے, تو وہ ساری چیزیں ان میں بھی زکات ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھیں. اور خاص طور پہ یہ جو بینک کے اندر ہماری مال منڈی رکھی ہوئی ہے, ان میں 3 قسم کے طریقے سے اگر انہوں نے کوئی زکات نکالی, ایک تفصیل ہے. مثال کے طور پہ بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ ہے. سیونگ اکاؤنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی موجودہ رقم اس سے اوپر جو ہے وہ سیو ہو جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ 1 لاکھ پہ سالانہ کوئی 10,000 یا اس طرح کی کوئی اماؤنٹ دیتا ہے بینک, یا 3,000, کوئی میرے علم میں نہیں ہے پورا. بس سیونگ اکاؤنٹ کا مطلب یہی ہے کہ اس میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے, سیو ہوتا ہے, ہاں سود بڑھتا ہے. دوسرا ہے کرنٹ اکاؤنٹ, کہ جس میں جتنا پڑا اتنا پڑا رہتا ہے. جیسے ہم کسی کو امانت دے دی یا اس کوئی چیز رکھوا دی کہ یار میں واپس لے لوں گا, اتنا ہی واپس لے لیا. تو یہ سیونگ اکاؤنٹ کا معنی ہے سود بڑھنا. تو اب یہ کسی کا سیونگ اکاؤنٹ تھا اور سال گزر گیا, اس کے پاس 10 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے, اور یہ بینک والے جو ہیں اس کی اجازت کے بغیر اس کی اصل رقم میں سے اگر اجازت کے بغیر زکات نکال لیتے ہیں, کاٹ لیتے ہیں کہ بھئی 10 لاکھ کی اتنی زکات بننی ہے, یہ بھئی نکل گیا, تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے, تمہاری زکات نہیں ہوگی. اگر تم سے پوچھا نہیں ہے تمہاری زکات نہیں ہوگی. ہاں اگر انہوں نے ایسٹیمیٹ یعنی ایگریمنٹ کیا ہو, اکثر ایگریمنٹ ہوتے ہیں جب آپ بینک میں جاتے ہیں تو وہ اتنی چٹ دیتے ہیں, تو اس میں ایگریمنٹ ہوتے ہیں کہ سال کے اوپر اگر میری زکات بنے گی جتنی بنے گی تو میں ایگری ہوں کہ آپ میری زکات نکال سکتے ہو. اس طرح اگر آپ نے اجازت دے رکھی ہے تو وہ زکات نکالیں گے تو آپ کی زکات نکل جائے گی. دوسرا سیونگ, جو اوپر سیونگ کا پیسہ ہے, کرنٹ کے علاوہ سیونگ پیسہ ہے, اس کی اگر وہ زکات نکال لے ہیں تو وہ زکات آپ کی نہیں نکلے گی, وہ تو ہے ہی حرام, حرام مال کی زکات ہے ہی. اگر آپ نے وہ سود کا پیسہ لے لیا, اب توبہ طائب ہو گئے کہ بھائی میں نے 20 لاکھ بینک میں رکھے تھے, اب 20 کے 10 اور بڑھ گئے, 30 ہو گئے, تو یہ 30 تو میرا سیونگ ہے, کیا آیا کہ میں اس سیونگ کی زکات دوں یا کیا کروں, اس سیونگ کو کیا کروں؟ شریعت کہتی ہے کہ وہ جو تو نے سود کا مال کما رکھا ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر, بغیر ثواب کی نیت سے. ثواب کی نیت نہیں کرو, اگر نیت کرو گے تو گناہگار ہو جائے, کیونکہ وہ مال حرام ہے, اور حرام مال اللہ کو قبول نہیں. اللہ کے لیے پاکیزہ, طیب, طاہر, عمدہ مال اللہ کو پسند ہے. اور ہمارے ہاں یہ بڑی غلطی ہے اور ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں جب خاص طور پہ دکان والے, پرچون والے, اسی طرح کپڑے والے, یعنی جتنے بھی مارکیٹ کے اندر تاجر ہیں, وہ جب زکات کی باری آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارا وہ پروڈکٹ, ہماری وہ چیز, ہمارا وہ مال جو صدیوں سے بک نہیں رہا, بالکل کنڈم ہو چکا ہے, وہی اس کا بورا بھریں گے اور اسے مولوی صاحب زکات چاول. حقیقت بتا رہا ہوں بھائی, یہ اللہ کو یہ مال پسند نہیں ہے. ایسا مال جو تمہارے لیے کنڈم ہے, کسی کھاتے کا نہیں ہے, مارکیٹ میں بک نہیں رہا, سالوں سے پڑا ہے, جوتے کے نیچے کے تلے بھی غائب ہو رہے ہیں, اب وہی سارا نکال رہے ہو بھئی یہ زکات, ایسا نہیں ہے. ایک اور بات ذہن میں رکھو, جب زکات نکالی جائے گی وہ آپ کا جو اماؤنٹ ہے, وہ آپ یعنی وہ جو مال ہے تجارت کا, اس کی قیمت فروخت لکھیں گے. ایک چیز آپ نے 100 روپے کی لے رکھی ہے لیکن وہ مارکیٹ میں 150 کی بکتی ہے, تو آپ 100 روپے نہیں لکھیں گے, میں تو 100 روپے نہیں کہتی ہم 100 روپے نہیں لکھیں گے. جب تجارت یعنی اس کا حساب لگائیں گے, قیمت فروخت فل یعنی مارکیٹ کی جو قیمت ہوگی, ویلیو ہوگی اس وقت کی. ایک چیز اب دیکھو, گھی ہے, ایک بندے نے گھی سٹور کر رکھا ہے, جب 120 روپے کلو گھی تھا تب اس نے لے رکھا تھا, ماشاءاللہ ہمت کری, 3 سال اس نے سٹور کر دیا, اب گھی کی قیمت 600 پہ پہنچ گئی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ استاد جی میرے پاس تو ہے نا 2 کروڑ کے گھی پڑا ہے, میں نے تو بڑا گودام بھر دیا, وہ 120 روپے کے حساب سے لیا تھا, اب جو ہے نا اس کی قیمت تو 6 کروڑ بن گئی ہے.
اب لہٰذا میں نے لیے تو اتنے کا ہوا ہے تو میں 2 کروڑ کی زکات نکالوں یا 6 کی؟ تو بھائی مارکیٹ ویلیو، جس دن مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ بکے گی، جو یعنی وہ جو ریٹ ہوگا، آپ محلے میں بیچ رہے ہو، مارکیٹ میں بیچ رہے ہو، کہیں بھی بیچ رہے ہو، جس دن وہ چیز فروخت ہوگی اس کی قیمت فروخت کا حساب لگایا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں تاجر حضرات اللہ معاف فرمائے وہ حساب کرتے ہیں جو جس دن ہم نے خریدا تھا اونے پونے دانوں کسی سے خرید لیا، اب اسی کی زکات نکال کے جان چھڑا دیتے ہیں۔ یاد رکھو، میں جملہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، زکات نہ نکالنا غریب لوگوں کا حق کھانا ہے، حق کھانا ہے، غریب لوگوں کا حق کھانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مختصر سی گزارش تھی زکات کے اوپر، اور اس سے پہلے اعتکاف کی فضائل کے اوپر گفتگو ہوئی تھی۔ آخری 2-3 منٹ جو ہے وہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے بیت المقدس کے اندر ان یہودیوں کی، کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح ظلم کی چکی میں پیسا ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں نے خود ویڈیو کے اندر دیکھا کہ مسلمان بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کے احاطے کے اندر، ان کو ٹھٹوں سے ہٹایا جا رہا ہے اور ان پر سیدھے اسٹریٹ فائر کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لہذا بھائی ہونے کے ناطے المومن کجسد الواحد، مومن ایک جسم کی مانند ہے۔ وہاں میرا مظلوم بھائی، وہاں میری مظلوم بہن کٹ رہی ہو اور ہم یہاں نان برگر کھا رہے ہو، یاد رکھو یہ وفا نہیں ہے۔ ان کا جو درد ہے وہ اپنے سینوں میں لے آؤ، اپنے سینوں میں درد محسوس کرو کہ میرے بھائی وہاں ظلم کے اندر، اور کچھ نہیں کر سکتے، میدان کارزار میں نہیں جا سکتے، میدان کارزار میں نہیں جا سکتے، جہاد میں نہیں جا سکتے، لیکن ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو بھائی۔ یہ کون سا مشکل ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا نہ کر سکیں؟ پچھلے سال بھی رمضان کے اندر ان یہودی بدبختوں نے اسی طرح اسٹریٹ فائر کے کتنے بندوں کو شہید کر دیا، اس سال بھی ان بدبختوں نے رمضان کے اندر یہ حالت کر دی ہے۔ ہماری مسلمان بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان مظلوم بھائیوں کے ساتھ جو ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ نماز کی حالت میں آپ حیران ہوں گے، ویڈیو دیکھیں، رات کو نیند نہیں آتی، نماز کی حالت میں سیدھے اسٹریٹ فائر کیے جا رہے ہیں، بیچارے گاجر مولی کی طرح نیچے گر رہے ہیں، اور ہم مسلمان غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ بھائی اتنا کچھ نہیں کر سکتے، دعا میں تو یاد کر سکتے ہو، نیت کرتے ہو بھائی، اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے دعا کرو گے، سچے دل سے کرو گے بھائی۔ اور کشمیر کے اندر جتنے مظلوم بہن بھائی، بوسنیا کے اندر، چیچنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے، میری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، ان کے بچوں کے لیے دعا کریں۔ تو آج ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم جس شغل میں چل رہے ہیں، جس مستی میں، جس ٹون میں چل رہے ہیں، ویسے ہی چل رہے ہیں، ہمیں کیا پتا، بس ایسا تھوڑی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے اوپر یہ حالات آ جائیں، ہمارے بچوں کو یوں سامنے کھڑا کے اسٹریٹ فائر کیا جائے، ہماری عورتوں کو نعوذ باللہ ایسے کیا جائے کہ ان کے پردوں کو اڑایا جائے، تو ہم کدھر منہ دکھانے کے لیے، ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے سامنے رودات پیش کریں گے؟ کس کے سامنے روئیں گے اور کس کے سامنے مدد مانگیں گے؟ تو میرے بھائیو، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں، دعائیں کریں، اپنی ہر نماز میں اپنی فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے یہ دعا کا اہتمام کریں کہ یا اللہ ان پر یہ جو مظالم ہو رہے ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ مظالم سہ نہیں سکتے، یا اللہ انہیں فتح نصیب فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ ہم وہاں تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہماری یہ دعائیں، کلمات اللہ کے عرش تک تو پہنچ سکتے ہیں، قبولیت کے درجے پر تو جا سکتے ہیں، لیکن ہماری یہ غفلت کی زندگی، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس رمضان کو غنیمت سمجھتے ہو، اعمال اور عبادات کا اہتمام کیا جائے، خصوصاً نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور نمازوں کے اندر اپنے مظلوم بہن بھائی جہاں جس ملک کے اندر